وہ دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی جہاں آج اس کی کزن نمرا نے ہونا تھا۔ آج ہی اس کی سیج سجی تھی، بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی، لیکن اس کے دل میں نہ ہی کوئی تمنا تھی اور نہ ہی کوئی حسرت۔ اس کا دل تو کسی ویران قبرستان کی مانند تھا جہاں خواہشیں دفن ہو چکی تھی، کیونکہ یہ زبردستی کی دلہن تھی اور ایسی دلہنوں کا نصیب کیا ہوتا ہے یہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ لیکن وہ یہاں بیٹھنے پر مجبور تھی، اسے اپنے چچا طاہر کی عزت بچانی تھی، وہ عزت جسے بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی ذات سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو سب ٹھیک تھا، باہر بارات کے ڈول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی اور اندر قیامت برپا تھی۔ کہاں مر گئی؟ وہ کھا گئی میری بیٹی کو، نظر لگا دی اس یتیم نے، چچی فرزانہ بال نوچتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ان کا سارا غصہ، سارا ماتم اس وقت آمنہ پر ہی نکل رہا تھا جو خاموشی سے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ نمرا اس کی چچا زاد بہن عین نکاح سے پہلے غائب ہو چکی تھی۔ فرزانہ بیگم ہوش کے ناخن لے، چچا طاہر کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ بارات دروازے پر کھڑی ہے، شاہ خاندان والے ہیں، وہ زمان خانزادہ کا باپ ذیشان شاہ اس شہر کا سب سے بڑا سیاستدان ہے، وہ ہماری بوٹیاں نوچ لیں گے۔ تو میں کیا کروں؟ چچی چلائیں۔ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی، کہہ رہی تھی کسی دوست کے گھر سے تیار ہو کر آئے گی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ بھاگ جائے گی۔ آمنہ جانتی تھی، وہ سب جانتی تھی۔ اس نے نمرا کو کئی دفعہ فون پر چپ چپ کر بات کرتے دیکھا۔ اس نے چچی کو بتانے کی کوشش بھی کی، مگر ہمیشہ کی طرح الزام اسی پر آیا، تیری نظر ہے میری بیٹی کے رشتے پر۔ چچی نے اسے دھکا دیا، دور ہے اس سے۔ اور آج جب وہ سچ میں دور چلی گئی تو بھی ملبہ اسی پر گر رہا تھا۔ باہر شور بڑھ گیا تھا، ڈول کی آواز بند ہو چکی تھی، اس کی جگہ مردوں کی بھاری غصے میں بھری آوازیں آ رہی تھی۔ طاہر صاحب کو بلاؤ۔ کہاں ہے وہ؟ یہ ذیشان شاہ کی گرجدار آواز تھی۔ چچا طاہر کانپتے قدموں سے باہر گئے۔ آمنہ اور چچی بھی دبے قدموں دروازے تک آئی۔ لاؤنج میں زمان خانزادہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا، سیاہ شیروانی میں ملبوس، اس کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں تھے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اتنا سپاٹ کہ خوف آتا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا جو حملے سے پہلے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی کو دیکھ لیں تو اس کی روح تک کانپ جائے، اس وقت اپنے باپ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ طاہر صاحب، ذیشان شاہ نے سرد لہجے میں کہا، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا آپ نے۔ آپ کی بیٹی جو آج سے ہماری بہو کہلانے والی تھی، ہمارے نام پر کالک مل کر بھاگ گئی۔ شاہ جی میری بات سنیں۔ چچا طاہر کے ہاتھ جڑ گئے۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ آ جائے گی۔ وہ نہیں آئے گی۔ زمان خانزادہ اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ بولا تھا۔ اس کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ آمنہ کو اپنے خون میں سردی اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں اپنا پکڑا موبائل فون ذیشان شاہ کو دکھایا۔ اس سے میسج کیا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ سننا تھا کہ چچا طاہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کے، یہ بارات واپس نہیں جائے گی طاہر صاحب۔ ذیشان شاہ نے فیصلہ سنا دیا، یہ بارات واپس گئی تو لوگ تھوکیں گے ہم پر۔ سیاست میں میری جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ شاہ خاندان کی ہونے والی بہو بھاگ گئی۔ زمان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بابا چلے یہاں سے، مجھے اس گھر میں ایک پل نہیں رکنا، مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے۔ نہیں زمان بیٹا۔ اسی لمحے چچا طاہر نے اپنی پگڑی اتار کر ذیشان شاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ خدا کے لیے میری عزت نیلام نہ کریں، میں مر جاؤں گا۔ اب بچا کیا ہے طاہر صاحب؟ میری بھتیجی ہے۔ چچا طاہر نے اچانک مڑ کر آمنہ کی جانب اشارہ کیا جو دروازے میں سہمی کھڑی تھی۔ آمنہ میری بیٹی ہے، آپ اسے اپنی بہو بنا لے، میری پگڑی کی لاج رکھ لیں شاہ جی۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ذیشان شاہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے زمان کی جانب دیکھا۔ زمان خانزادہ نے دھیرے سے قدم اٹھائے اور آمنہ کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے سر سے پاؤں تک اس یتیم لڑکی کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، حقارت تھی۔ ٹھیک ہے، زمان نے اپنے باپ سے کہا، نکاح اسی سے ہوگا۔ پھر وہ آمنہ کی طرف جھانکا اور زہریلے لہجے میں بولا، لیکن یہ کبھی میری بیوی نہیں کہلائے گی، یہ صرف اس خاندان کی عزت پر لگی کالک کو دھونے کے لیے ایک سمجھوتا ہے، ایک قربانی، اور قربانی کے بکرے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ آمنہ کے آنسو اس کی گالوں پر بہہ نکلے، اور اب وہ اسی شخص کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ زمان خانزادہ کی بیوی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا، وہی سیاہ شیروانی، وہی سپاٹ چہرہ اور وہی مردہ آنکھیں۔ اس نے ایک نظر آمنہ کو دیکھا جو گھونگھٹ میں سکڑی بیٹھی تھی۔ یہ ڈرامہ بند کرو، اس کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ آمنہ نے کانپتے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھایا۔ زمان نے اسے چند لمحے دیکھا اور پھر حقارت سے مسکرایا، جاؤ کپڑے بدلو اور صوفے پر سو جاؤ۔ میں سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلاتا۔
زمان خانزادہ کے الفاظ کسی تیزاب کی طرح اس کی سماعت میں اترے تھے۔ میں سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلاتا۔ آمینہ نے ہمت کر کے سرخ جوڑے کی سلوٹوں سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی لیکن آواز رندی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ زمان جو الماری کی طرف بڑھا تھا ایک پل کو رکا۔ اس نے پلٹ کر اس مجسمہ بے بسی کو نہیں دیکھا، بس سرد لہجے میں کہا، مطلب واضح ہے، مجھے معاف کرنا، لیکن یہ نہ سمجھنا میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، شاید اپنے اندر کی نفرت کو الفاظ دے رہا تھا۔ ایسے میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم کسی کی جگہ آئی ہو، تم نمرا کی جگہ پر بٹھائی گئی ہو، اور جو کسی کی جگہ آئے اسے وہ مقام نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہی اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں چلا گیا۔ آمینہ وہیں بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ پڑے، کہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو خود اپنی زندگی کی قربانی دی ہے۔ لیکن وہ جانتی تھی اس گھر میں اس کی سسکی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ زمان نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹا اور سرد لہجے میں کہتا، چینج کر کے صوفے پر سو جاؤ۔ وہ خود آنکھیں موند کر ایسے سو گیا جیسے کمرے میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ اس کے کانوں میں بس زمان کی آخری آواز گونج رہی تھی، آپ کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ وہ اٹھی، اپنے بیگ سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور باتھ روم میں جا کر چینج کر لیا۔ جب واپس آئی تو وہ ظالم مزاج بیڈ پر آرام سے سو رہا تھا۔ اس کی سانسیں برابر چل رہی تھی۔ آمنہ نے آنسو پیتے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند لی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، پہلے کیا زندگی نے کم امتحانات لیے تھے؟ چچی جان کے ظلم و ستم کیا کم تھے؟ جب یہ نیا عذاب شروع ہو گیا، اس گھر میں بھی میری تقدیر ایسے لکھی گئی ہے۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا جب وہ صرف 7 سال کی تھی اور اس کے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ وہ اس وقت سے چچی فرزانہ کے رحم و کرم پر تھی۔ چچا طاہر دوسرے ملک ہوتے تھے، وہ ہر مہینے آمنہ کا خرچہ الگ سے بیچتے تھے، لیکن چچی نے کبھی اسے 1 روپیہ نہیں دیا۔ وہ نمرا کے پرانے اترن پہنتی، بچا کچا کھانا کھاتی اور دن رات کر کے کاموں میں لگی رہتی۔ چچی کی اپنی ایک بیٹی نمرا اور ایک بیٹا جو بیرون ملک تھا، اور بیٹی نمرا وہ پڑھائی کے بہانے کالج جاتی اور نہ جانے کتنے لڑکوں سے دوستیاں رکھی۔ آمینہ کو سب پتا تھا، لیکن وہ خاموش رہتی، اور جب کبھی نمرا کی کوئی فون کال پکڑی جاتی یا کوئی لڑکا گھر تک آ جاتا تو سارا الزام اس بیچاری آمنہ پر آ جاتا۔ منحوس، تو ہی اس کے پر نکال رہی ہے۔ چچی اس کے بال نوچتی، خود تو آوارہ ہے ہی، میری بیٹی کو بھی بگاڑ دے گی۔ چچی خدا کا واسطہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتی رہتی مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آمینہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، وہ اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن چچی جان کے رویے سے لگتا تھا کہ اسے مزید نہیں پڑھائیں گے۔ یہ تو چچا جان کی ضد تھی جو فون پر ڈانٹتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنا پڑھ لکھ گئی تھی، ورنہ چچی جان تو کب سے کہہ رہی تھی، کیا کرو گی پڑھ لکھ کر؟ گھر کے کام ہی تو کرو گی۔ کالج جانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ چچی کی منت سماجت کر کے ان کے پاؤں پکڑ کر کسی نہ کسی طرح کالج چلی جاتی۔ یہی سب سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، زمان بیڈ پر نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ آمنہ کو ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا، لیکن اسے اس شخص سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اچانک اسے یاد آیا، آج تو اس کا سب سے اہم ٹیسٹ تھا۔ وہ کالج جانا چاہتی تھی، اس کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بے شک زمان نے اسے بیوی نہیں مانا، لیکن وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس گھر سے باہر جانے کے لیے اجازت ضروری تھی۔ وہ اپنا وہی سادہ سا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ کمرے سے نکلی تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج، ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے زمان کو ڈھونڈنا تھا، اجازت لینی تھی۔ اس نے ایک ملازمہ کو روکا جو پاس سے گزر رہی تھی۔ وہ زمان صاحب کہاں ہیں؟ ملازمہ نے اسے حیرت سے دیکھا، شاید نئی دلہن کو صبح صبح شوہر کا پوچھتے دیکھ کر۔ پھر بولی، چھوٹے صاحب تو کب کے آفس جا چکے ہیں۔ آمینہ کا دل ڈوب گیا، وہ تو چلا گیا، اب وہ کیا کرے گی؟ اس کا ٹیسٹ بہت ضروری تھا۔ وہ ہمت کر کے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی جہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ وہاں ذیشان شاہ اکیلے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آمینہ نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ ذیشان شاہ نے اخبار سے نظر اٹھائی اور اسے دیکھ کر مسکرائے، ارے بیٹا تم، آؤ آؤ اندر آؤ۔ آمینہ دھیرے سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو۔ انہوں نے گرم جوشی سے کہا، آج تو تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، کچھ خاص قسم کا ناشتہ ہونا چاہیے تمہارے لیے۔ میں بھی خان سما سے کہہ کر پسند کا ناشتہ بنواتا ہوں۔ نہیں نہیں انکل، مجھے ناشتہ نہیں چاہیے۔ آمنہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی۔ پلیز، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ ہاں ہاں، کیسی ریکویسٹ؟ ذیشان شاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اس یتیم لڑکی کی آنکھوں میں چھپا خوف پڑھ سکتے تھے۔ انکل،
وہ میرے ایگزام ہونے والے ہیں اور آج میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ میں کالج جانا چاہتی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو… ذیشان شاہ ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ زمان نے اسے خود کیوں نہیں چھوڑا۔ وہ نرمی سے بولے، بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تم کالج چلی جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جی انکل، تھینک یو۔ آمنہ کے چہرے پر ہلکی سی رونق آئی۔ میں ڈرائیور کو کہتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ کے آئے گا۔ ذیشان شاہ نے فون اٹھانا چاہا۔ نہیں نہیں انکل، آمنہ نے پھر جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ ذیشان شاہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن اس کی گھبراہٹ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی تمہاری مرضی بیٹا۔ وہ تھینک یو بولتی وہاں سے نکلی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر آ گئی۔ وہ راستے میں سوچ رہی تھی کہ کیوں میری زندگی اللہ نے ایسی بنا دی جس میں کبھی کوئی سکون نہیں۔ نہ جانے ابھی کتنے امتحان باقی ہیں، یتیمی کا دکھ، چچی کے ظلم، اور اب یہ زبردستی کی شادی۔ سارے امتحان دے دیے، ابھی کون سا امتحان رہ گیا؟ وہ آٹو کے انتظار میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ سڑک پر کھڑی تھی۔ شاہ ہاؤس شہر کے پوش علاقے میں تھا جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کم ہی آتی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، کوئی آٹو نہیں رک رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ٹیسٹ کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ آخرکار اسے ایک آٹو مل ہی گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ظالم مقدر اسے پھر راستے میں ملے گا۔ وہ اپنے چچی کے گھر کام کرتی تھی، یتیمی کاٹتی ہوئی قربانی کا بکرا بن کر اس زمان خانزادہ کے گھر آئی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے سڑک پر چل رہی تھی جب ایک کالے رنگ کی چمکتی گاڑی اس کی قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ جیسے اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، زمان خانزادہ تھا۔ زمان کے ماتھے پر بل پڑے، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، تمہیں پیدل سڑکوں پر دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آمنہ اس کے غصے سے سہم گئی۔ وہ بولی، آپ لوگوں کی ملکیت ہے، میں تو ایک بوجھ ہوں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی زمان نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس کے غصے سے ڈرتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آگے بیٹھو، میں ڈرائیور نہیں ہوں۔ زمان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس نے غصے سے آگے کا دروازہ کھولا۔ آمنہ خاموشی سے کانپتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں موت جیسا سناٹا تھا۔ آمنہ خوف سے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کی نظر سڑک پر جمی تھی۔ وہ زمان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ زمان غصے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی مضبوط تھی کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ رہے تھے۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ آمنہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کے دل میں کتنی نفرت بھری ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ جس لڑکی پر وہ غصہ نکال رہا ہے اس کی اپنی زندگی کتنی اذیت ناک رہی۔ کالج کے دروازے کے سامنے گاڑی روک کر وہ سرد لہجے میں بولا، کالج آ گیا ہے، اتریں۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے اتری اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ زمان کچھ دیر اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر گاڑی تیز دوڑا دی۔ وہ آفس پہنچا لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والا دھوکہ یاد آ رہا تھا۔ وہ نمرہ کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کسی اور سے محبت میں دھوکہ کھا چکا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جسے وہ اپنی دنیا سمجھتا تھا، لیکن وہ اسے صرف پیسے اور نام کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اور جب اس نے شادی کی بات کی تو وہ اسے چھوڑ کر کسی اور امیر زادے کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن سے زمان کو عورت ذات سے نفرت ہو گئی۔ وہ سمجھتا تھا کہ عورت مطلب پرست ہوتی ہے، اسی لیے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آمنہ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکا۔ وہ اسے بھی نمرہ کی طرح مطلب پرستی سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف آمنہ نے ٹیسٹ دیا لیکن اس کا دھیان بار بار زمان کے رویے کی طرف جا رہا تھا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں اکیلا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ آمنہ اسے نظر انداز کر کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ اس کی ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا جب تک شوہر کے نکاح میں رہو اس کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ مانے یا نہ مانے، تم اپنا فرض پورا کرنا، اللہ راضی ہوگا۔ وہ یتیم تھی لیکن اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ اپنے باپ کی خدمت کرتے دیکھا۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے ان کا گھر جنت جیسا تھا۔ بس یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے کافی بنائی اور ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس لے آئی۔ زمان نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آپ کے لیے کافی لائی ہوں، آمنہ نے آہستہ سے کہا۔ زمان اسے یہ سب کرتے دیکھ کر طنز سے ہنسا۔ تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہمدردی لینا چاہتی ہو یا اس گھر کی مالکن بننے کا خواب دیکھ رہی ہو؟ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی، آمنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صرف اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ فرض؟ زمان نے حقارت سے کہا۔ کیسا فرض؟ تم یہاں صرف ایک بوجھ ہو، ایک سمجھوتا۔ میں جانتی ہوں میں بوجھ ہوں۔ آمنہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ جیسے ہی اس نے بوجھ کا لفظ کہا زمان کو شدید غصہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کا بازو پکڑ کر بولا، تم ہر وقت بوجھ بوجھ کیوں کہتی ہو؟ کیوں مجھے ساز دلاتی ہو کہ تم مجھ پر تھوپی گئی ہو؟ جب تک نکاح میں ہو میری بیوی ہو،
میں مانوں یا نہ مانوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے زمان۔ اس کے الفاظ سن کر زمان ایک دم حیران رہ گیا۔ اس نے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ فرق پڑتا ہے؟ اس نے دھیمی مگر حیران کن لہجے میں پوچھا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی احساسات ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں یتیم ہوں، قربانی کا بکرا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے جان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہتی اسے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس لمحے زمان وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا، کیا سچ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں؟ اپنی انا کی خاطر، اپنے پرانے زخموں کی وجہ سے وہ اس معصوم اور یتیم لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ زمان آفس میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا دماغ فائلوں میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آمنہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس کی لرزتی ہوئی آواز گونج رہی تھی، فرق پڑتا ہے، میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی احساسات ہیں۔ اس نے بے چینی سے کہا، کیا سچ میں ظالم بن گیا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو خود قربانی بن کر آئی تھی۔ شام کو جب وہ گھر واپس لوٹا تو اس کے قدم بھاری تھے۔ اس نے لاؤنج میں اپنے والد ذیشان شاہ کو دیکھا۔ آگے بیٹا؟ ذیشان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ آج جلدی آ گئے زمان؟ زمان نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جی بابا، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ذیشان شاہ اس کے چہرے پر ہلکی پریشانی دیکھ سکتے تھے۔ وہ نرمی سے بولے، زمان بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ماضی میں اچھا نہیں ہوا، لیکن آمنہ وہ ویسی لڑکی نہیں ہے، وہ ایک ہیرا ہے جسے تمہاری چچی نے کوئلہ سمجھ کر پھینک دیا۔ اسے وقت دو بیٹا۔ زمان خاموشی سے سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا شاید آمنہ کمرے میں رو رہی ہوگی، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا، بیڈ ویسا ہی تھا، صوفہ بھی ویسا ہی تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ کہاں گئی وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھاگتا ہوا لاؤنج کی طرف واپس آیا اور تب اس کی نظر صوفے پر پڑی۔ وہ کتاب لیے صوفے پر لیٹی سو رہی تھی، شاید پڑھتے پڑھتے تھک کر وہیں سو گئی تھی۔ وہ بہت تکی ہاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، شاید رات پر رونے کی وجہ سے۔ زمان دھیرے سے اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے سینے پر رکھی۔ اس نے آہستہ سے کتاب اٹھا کر بند کی اور سائڈ پر رکھ دی۔ اس کی نظر آمنہ کے پرسکون چہرے پر جمی تھی۔ میں اس معصوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، صرف اپنی انا کی خاطر؟ اس نے قریب بیٹھ کر ایک کمبل اٹھایا، اسے دیکھتا رہا، پھر جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن اس کی آنکھیں بار بار صوفے پر سوئی اس لڑکی کی طرف اٹھ جاتی۔ اسی لمحے جب آمنہ کی آنکھ کھلی، اسے سردی کی بجائے گرمی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک نرم سا کمبل تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، وہ تو صوفے پر ہی سو گئی تھی، پھر یہ کمبل؟ اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے زمان پر پڑی۔ تو شاید سو رہا تھا، یہ سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی یہ سب زمان کی محبت تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اتنی نفرت کے بعد بھی اس شخص کے دل میں کہیں نہ کہیں انسانیت باقی تھی۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا ظاہر کرتا تھا۔ اسی لمحے آمنہ نے خود سے وعدہ کیا کہ اس شخص کا دل جیتے گی، اس کے دل سے نفرت کے کانٹے نکال دے گی، کیونکہ اسے زمان سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ محبت جو پہلی نظر کی نہیں تھی، بلکہ نکاح کے اس پاکیزہ بندھن میں دھیرے دھیرے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے زمان کے رویے میں خاموش تبدیلی آ گئی۔ وہ بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، اب بھی اس کا لہجہ سرد ہی رہتا تھا، لیکن اس سرد رویے میں وہ پہلی جیسی کرواہٹ نہیں تھی۔ وہ اب اسے بوجھ یا سمجھوتا کہہ کر ذلیل نہیں کرتا تھا۔ آمنہ نے بھی اپنا معمول بنا لیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اس کے لیے ناشتہ تیار کرواتی، اس کے کپڑے پریس کر کے رکھتی اور پھر خود کالج چلی جاتی۔ واپس آ کر وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ وہ زمان کے سامنے آنے سے گریز کرتی، لیکن اس کی ہر ضرورت کا بخوبی خیال رکھتی۔ زمان یہ سب خاموشی سے دیکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آمنہ اس کے لیے کچھ خاص ہونے لگی تھی، لیکن وہ فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیتا۔ نہیں زمان، وہ خود سے کہتا، عورت پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ سب اس کا ڈرامہ ہے، ہمدردی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یہ بھی وقت آنے پر دھوکہ دے گی۔ مگر اس کا دل کہتا، اس کی آنکھوں میں تو سچائی ہے، وہ معصوم لگتی ہے۔ یہ کشمکش روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے نفرت کرنا چاہتا تھا، لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ اس دن جب وہ آفس میں تھا تو اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بار بار دھڑک رہا تھا۔ اسے کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے زمان صاحب؟ اس کے مینیجر نے پوچھا۔ آج آپ کافی ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ ہاں بس کچھ اچھا نہیں لگ رہا، زمان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا، لیکن سارا دھیان آمنہ کی طرف تھا، کہیں اس کی طبیعت خراب تو نہیں۔ مگر جب گھر پہنچا، گھر میں عجیب سا سناٹا تھا جو اسے گھیر رہا تھا۔ آمنہ،
اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آمینہ کہاں ہو تم؟ کمرہ خالی تھا، اس کی کتابیں بکھری ہوئی تھی، اس کا کالج بیگ بھی وہیں تھا، مطلب وہ کالج سے واپس آ چکی تھی۔ تو پھر کہاں گئی؟ زمان پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر گیا، کچن میں دیکھا، وہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح ڈوبنے لگا، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی؟ اس خیال سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ نہیں، ویسے نہیں کر سکتی۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور سامنے آتی ملازمہ بشیرہ کو بازو سے پکڑا۔ بشیرہ بی بی، کہاں ہے وہ؟ تقریباً چیخا، صبح سے نظر نہیں آئی، مجھے کہاں ہے وہ بشیرہ۔ اس کا غصہ اور چہرے پر پہلی وحشت دیکھ کر ڈر گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب، وہ بولو بشیرہ، خدا کے لیے بولو، کہاں ہے آمنہ؟ زمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ صاحب، آمنہ بی بی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بشیرہ نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ اسپتال میں ہیں، بڑے صاحب ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر زمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کون سا ہاسپٹل؟ بشیرہ جلدی بتاؤ۔ اس نے اسپتال کا نام سنا اور ایک لفظ کہے بنا باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دیوانہ وار گاڑی چلا رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نہیں آمنہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زمان نے گاڑی اسپتال کے پورچ میں یوں روکی جیسے وہ گاڑی نہیں بلکہ اپنی سانس روک رہا ہو۔ وہ گاڑی سے نکلا بھی نہیں بلکہ چھلانگ لگا کر باہر آیا تھا۔ اس کے قدم استقبالیہ کی طرف نہیں بلکہ سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے بس ایک ہی دھن تھی، آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ وہ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑے گارڈز پر چیختا تھا۔ میرا نام زمان خانزادہ ہے، میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گارڈ اسے پہچان کر فوراً ایک طرف ہو گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اس کے والد ذیشان شاہ ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ بابا، زمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ بابا کیسی ہے آمنہ؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بولے بابا، کہاں ہے وہ؟ ذیشان شاہ نے جب زمان کے چہرے پر اتنی پریشانی اور آنکھوں میں پہلی وحشت دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ یہ ان کا وہ مغرور بیٹا نہیں تھا جسے عورت ذات سے نفرت تھی، یہ کوئی اور ہی زمان تھا۔ زمان بیٹا حوصلہ کرو۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا حوصلہ کروں بابا؟ زمان نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے بتائیں وہ کیسی ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے بیٹا۔ ذیشان شاہ نے اشارہ کیا۔ اسے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ کالج سے نکلی تو کسی تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ ذیشان شاہ نے تفصیل بتائی۔ ڈرائیور بھاگ گیا، اسے کافی گہری چوٹیں آئیں، سر پر بھی چوٹ ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بہت خون بہہ گیا ہے۔ زمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اگر آمنہ کو کچھ ہو گیا تو اس کی زندگی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس کو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ بابا، اس کی آواز گھٹ گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ اگر آمنہ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ذیشان شاہ اپنے بیٹے کی اس حالت پہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ انہوں نے اسے سہارا دیا۔ بابا، میں آمنہ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ کہتے اپنے بابا کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو دیا۔ وہ زمان خانزادہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک یتیم لڑکی کے لیے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس سمے ذیشان شاہ کو بھی احساس ہوا کہ ان کا بیٹا آمنہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ اس کی نفرت کے خول سے باہر آ گیا تھا۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے بیٹا۔ ذیشان شاہ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ آمنہ کے لیے دعا کرو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تمہاری محبت کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے بابا۔ زمان رو رہا تھا۔ میں نے اسے کبھی بیوی نہیں سمجھا، ہمیشہ اسے ذلیل کیا اور اسے بوجھ کہا، اور وہ معصوم چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ بابا، ابھی وقت ہے کہ توبہ کر لوں۔ ذیشان شاہ نے اسے سمجھایا۔ اپنے رب سے مانگو، وہ ضرور سنے گا۔ زمان نے آنسو پوچھے اور آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا جہاں اس کی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب صرف دعا ہی اسے بچا سکتی ہے۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھ گئی، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تھکے ہوئے قدموں سے باہر آئے۔ زمان، جو کب سے زندہ لاش بنا بیٹھا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھا اور ان کی جانب لپکا۔ اس کے بابا ذیشان نے ابھی اسے تھامنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر زمان کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے آمنہ؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ دیکھیے زمان صاحب، آپریشن کامیاب ہو گیا، ہم نے ان کی انٹرنل بلیڈنگ روک دی ہے، لیکن کیا ڈاکٹر؟ زمان بے چینی سے ان کا بازو پکڑ لیا۔ خدا کے لیے صاف صاف بتائیں، لیکن کیا؟ لیکن ان کے سر کی چوٹ کافی گہری تھی۔ ڈاکٹروں نے افسوس سے سر ہلایا۔ بہت خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ ہم نے انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر دیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت ہی کریٹیکل ہیں، بہت ہی نازک ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
آپ لوگ بس دعا کریں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو زمان کے کانوں میں اترا۔ اسے لگا جیسے وہ گر پڑے گا۔ ذیشان شاہ نے اسے فوراً تھام لیا۔ زمان بیٹا حوصلہ کرو، وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ زمان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نے اسے دکھ دیا، میں نے اسے رلایا، وہ میری وجہ سے پریشان تھی بابا، وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی جائے گی نا؟ ذیشان شاہ کے پاس اپنے بیٹے کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے آئی سی یو کے شیشے کے پاس لے گئے۔ اندر آمنہ بے ست پڑی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ وہ مشین کے سہارے سانس لے رہی تھی۔ زمان نے شیشے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہتی نکلی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے آمنہ کا بازو جھٹکا، جب وہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ صوفے پر تھکی آری سو رہی تھی۔ وہ کتنی معصوم تھی اور وہ کتنا ظالم۔ آج اس کی تکلیف پر وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ بابا مجھے جانا ہے، اس نے اچانک فیصلہ کیا۔ کہاں بیٹا؟ اس حالت میں؟ ذیشان شاہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے گھر، زمان نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ میں نے بہت عرصے سے اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ آج مجھے اپنی بیوی کی زندگی کے لیے بھیک مانگنی ہے بابا۔ وہ اسپتال سے نکلا اور سیدھا قریب ہی واقع مسجد میں چلا گیا۔ وہ بہت عرصے کے بعد آج اتنے دل سے مسجد میں داخل ہوا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ آج اس کے غرور کا بت پاش پاش ہو چکا تھا۔ آج زمان خانزادہ نہیں بلکہ گناہگار بندہ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑا تھا۔ یا اللہ، اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ یا رب العالمین، میں بہت گناہگار ہوں۔ میں جانتا ہوں میں اس قابل بھی نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکوں۔ میں برسوں تیری دہلیز پر نہیں آیا، لیکن آج تو مجھ گناہگار کی سن لے مولا۔ آج مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ وہ زاروں قطار ہو رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے تیری ایک معصوم بندی پر بہت ظلم کیا۔ میں نے اسے ذلیل کیا، اسے حقارت دی، اسے اس جرم کی سزا دی جس کا وہ مجرم نہیں تھا۔ وہ یتیم تھی مولا، اس کا تیرے سوا کوئی نہیں تھا، اور میں نے اس کا شوہر ہو کر اسے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ یا اللہ، میں جان چکا ہوں کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ سسک رہا تھا۔ آمنہ ویسی نہیں ہے، وہ ایک نیک پاک دامن لڑکی ہے۔ اسے کبھی مجھ سے اف تک نہیں کی، ہمیشہ میرا خیال رکھا، میری ہر ضرورت پوری کی، اور میں اندھا ہو گیا تھا اپنی نفرت میں۔ میں اس کی محبت کو پہچان ہی نہ سکا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے دل میں جس لڑکی کے لیے جگہ جاگ رہی تھی، اسے وہ 2-3 مہینے پہلے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن اتنی جلدی اس نے دل جیت کر اسے اپنا بنا لیا تھا۔ یا اللہ، میں اسے محبت کرنے لگا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ وہ میری زندگی ہے، وہ میری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا۔ مولا، اپنے حبیب کے واسطے میرے اس خاص رشتے کو مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ اس کی زندگی بچا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا، اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اس کی جولی میں خوشیاں ڈال دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم بھول جائے۔ بس ایک موقع دے دے اللہ، اسے میرے نصیب میں دوبارہ لکھ دے، میں اب اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ کافی دیر تک سجدے میں پڑا روتا رہا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنے دل پر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے آنسو پوچھ کر واپس اسپتال کی طرف دوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ زمان جب مسجد سے واپس ہاسپٹل پہنچا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ خوف ابھی تھا، لیکن اس خوف پر امید کی ایک ہلکی سی کرن چمک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے رب کے حضور اپنا سب کچھ رکھ دیا اور وہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ وہ بھاگتا ہوا آئی سی یو کے کوریڈور میں پہنچا، جہاں اس کے بابا ذیشان شاہ بھی وہیں بینچ پر بیٹھے تھے۔ بابا، زمان نے ہامتی آواز میں پکارا۔ کوئی خبر؟ ڈاکٹر آئے ہیں؟ اس نے آنکھیں کھولی۔ ذیشان شاہ نے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، ابھی کوئی خبر نہیں، وہ ویسے ہی ہے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اپنے رب سے بھیک مانگنے گیا تھا بابا، زمان نے آئی سی یو کے شیشے سے اندر بے بس پڑی آمنہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی زندگی مانگنے گیا تھا بابا۔ ذیشان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو بیٹا، اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، وہ بہت اچھی ہے بابا۔ زمان کی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، میں نے اسے وہ سب کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب آمنہ نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا تھا، آپ کو آفس جاتے ہوئے دیر ہو رہی ہے، میں نے آپ کے جوتے پالش کر دیے ہیں۔ زمان نے اس وقت نفرت سے جوتے اس سے دور پھینک دیے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ میری کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا، میں تم جیسی مطلب پرست لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آمنہ اس دن کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے آنسو پیتی رہی اور جوتے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیے تھے۔ آج وہی منظر یاد کر کے زمان کا دل کٹ رہا تھا۔ میں کتنا اندھا تھا بابا، وہ اپنے والد سے مخاطب ہوا۔ میں ہیرے اور پتھر میں فرق نہ کر سکا۔ میں نے اپنی انا کی خاطر اس معصوم پر کتنا ظلم کیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ وقت سیسے کی طرح پگھل رہا تھا، ہر لمحہ ایک صدی جیسا تھا۔ 24 گھنٹے کسی عذاب کی طرح گزر رہے تھے۔ زمان نے اس کوریڈور سے 1 انچ بھی ہلنے سے انکار کر دیا۔
ذیشان شاہ اسے کچھ کھانے پینے کو کہتے رہے مگر اس نے ہر بات نفی میں سر ہلا کر رد کر دی۔ جب تک آمنہ آنکھیں نہیں کھولتی میرے حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اترے گا بابا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ بس شیشے کے اس پار اسے دیکھتا رہا، ان مشینوں کو دیکھتا رہا جو اس کی سانس چلا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں امید بھری نظروں سے پوچھتا، سسٹر کوئی بہتری؟ اور ہر دفعہ نفی میں جواب پا کر اس کا دل ڈوب جاتا۔ 24 گھنٹے گزرنے والے تھے، ڈاکٹرز کا فائنل راؤنڈ ہونے والا تھا۔ زمان کی حالت گہر ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اب کوئی بری خبر آئے تو وہ وہیں گر جائے گا۔ تبھی ڈاکٹرز کی ٹیم آئی سی یو سے باہر نکلی۔ زمان اور ذیشان شاہ فوراً آئی سی یو کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ کیسی ہے؟ زمان نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس کے بعد مسکرایا، مبارک ہو زمان صاحب، آپ کی بیوی ہوش میں ہے۔ زمان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں جان ڈال دی ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ ٹھیک ہے؟ جی، وہ کوما سے باہر آ گئی ہیں، ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔ اس نے آنکھیں کھول دی ہیں بٹ ابھی وہ بہت کمزور ہے اور شاید آپ کو پہچانے بھی نہیں، لیکن اصل خطرہ ٹل گیا ہے۔ ہم اسے کچھ دیر میں پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، آپ اسے مل سکتے ہیں۔ زمان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئے اور شکرانے میں اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیا۔ بابا وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ نے میری سن لی بابا۔ وہ اٹھ کر اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، محبت میں وہ طاقت ہوتی ہے۔ ذیشان شاہ کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ کچھ دیر بعد آمنہ کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ ذیشان شاہ نے زمان کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ بیٹا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، انہوں نے کہا، لیکن زمان کے قدم وہی جم گئے۔ اس کے پیروں میں جیسے ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ نہیں بابا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ میں نے اسے صرف نفرت دی، وہ مجھے دیکھ کر کیا سوچے گی؟ وہ مجھ سے نفرت ہی کرے گی۔ ذیشان شاہ نے اسے تسلی دی، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے نفرت نہیں۔ جاؤ اسے معافی مانگو، آج سے ایک نئی شروعات کرو۔ زمان نے گہری سانس لی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ زمان خانزادہ نے دھیرے سے وارڈ کا دروازہ کھولا۔ اس کا دل اس کے سینے میں کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ اس عورت کا سامنا کرنے جا رہا تھا جس کے وجود کو اس نے پچھلے چند مہینوں میں اپنی نفرت سے چھلنی کر دیا تھا۔ آمنہ آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹی اور سر پر بندھی پٹیاں زمان کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پر بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، اس معصوم چہرے کو جس پر اس نے کبھی مسکراہٹ لانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر اسی طرح خاموشی میں گزری، پھر زمان نے اپنی ساری ہمت جمع کی۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آئی ایم سوری آمنہ، اس نے بمشکل کہا۔ آئی ایم سوری۔ وہ رکا، شاید الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں نے تم پر وہ ظلم کیا جس کی تم حقدار نہیں تھی، میں ایک اچھے شوہر ہونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ جیسے اس نے الفاظ کہے آمنہ کی پلکوں میں حرکت ہوئی۔ اس نے بہت دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی نگاہ کمزور تھی۔ اس نے چھت کو گھورا، پھر دھیرے سے اپنا چہرہ زمان کی جانب موڑ لیا۔ کون سا شوہر؟ اس کی آواز اتنی دھیمی اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ زمان کا کلیجہ کٹ گیا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں، صرف بے پناہ تھکن اور دکھ بھرا ہوا تھا۔ زمان کو لگا جیسے کسی نے اسے سوئیوں پر لٹا دیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھا اور اس کے بیڈ کے قریب آ کر اس کے سامنے جھک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آمنہ پلیز میری طرف دیکھو، وہ التجا کر رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے یہ لفظ کہنے کا بھی حق کھو دیا ہے، لیکن پلیز تم میری بیوی ہو۔ وہ رکا، اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے بے اختیار آمنہ کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آمنہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یار، یہ مجھے اب احساس ہو رہا ہے۔ مجھے اس وقت ہوا جب مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ جب بشیرہ نے مجھے تمہارے ایکسیڈنٹ کا بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا میری سانس رک جائے گی، میں پاگل ہو جاؤں گا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ آمنہ نے اپنی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی سوال تھے۔ لیکن آپ کو تو محبت دھوکہ لگتی ہے، آپ تو عورت ذات کو ہی گناہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی تمہیں دھوکہ دینے آیا ہے۔ نہیں آمنہ، نہیں۔ زمان نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیگی گال پر رکھ لیا۔ میں غلط تھا، میں اندھا تھا، میں جان گیا ہوں کہ ہر انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ میری پہلی محبت جھوٹی تھی، نمرہ دھوکے باز تھی، لیکن تم ویسی نہیں ہو۔ تم نے میری اتنی نفرت، میری حقارت، میرے ظلم کے بدلے بھی مجھ سے کبھی شکایت نہیں کی۔ تم نے چپ چاپ اپنا ہر فرض نبھایا، تم نے میرا ہر کام کیا، تم نیک ہو، پاک ہو، میں ہی تمہیں پہچان نہیں سکا۔ آمنہ کی آنکھ سے بھی ایک آنسو گرا۔ اس کے زرد ہونٹوں پر ایک بہت ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ بہت برداشت کیا ہے زمان میں نے، اس کی آواز بھری ہوئی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد چچی کے ظلم، ان کی نفرت اور پھر آپ کی نفرت،
میں بہت تھک گئی ہوں، اب میرے اندر ہمت نہیں مزید کوئی زخم برداشت کرنے کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آمنہ، زمان نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ آج کے بعد کوئی دکھ، کوئی آنسو، کوئی تکلیف تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنی محبت سے تمہارے ہر زخم پر مرہم رکھ دوں گا۔ آج سے زمان خانزادہ کا یہ دل، یہ جان، یہ جسم، سب کچھ تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ اس کے ان الفاظ پر، اس کے لہجے کی سچائی پر آمنہ اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ اس کے جانے پر برسوں بعد حقیقی سکون اترا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد آمنہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اور دن زمان ایک پل کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا تھا۔ اس نے خود اس کی دیکھ بھال کی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کی دوائیوں کا خیال رکھا۔ ذیشان شاہ نے اسے کئی دفعہ آفس آنے کا کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں بابا، میں آفس سے چھٹیاں لے لی ہیں، اس نے ذیشان شاہ سے کہا جب وہ آمنہ کو سوپ پلا رہا تھا۔ جب تک آمنہ اپنے پیروں پر چل کر اپنا کام خود نہیں کرنے لگتی، میں آفس نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیا، اب مجھے کفار ادا کرنا ہے۔ آمنہ اس کی محبت کی عزت دے کر ہر روز ایک نئی زندگی پاتی تھی۔ جیسی آمنہ مکمل طور پر ٹھیک ہوئی، ذیشان شاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کا ولیمہ کریں گے۔ ایک شاندار فنکشن رکھا گیا، وہی شاہ ہاؤس جو اس دن ماتم کدہ لگ رہا تھا، آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ سجی سنوری خوبصورت لباس میں ملبوس آج پھر دلہن بنی تھی، لیکن آج کی اس دلہن اور اس دن کی دلہن میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس دن وہ ایک مجبوری میں بنی قربانی کی دلہن تھی، جس کی آنکھوں میں خوف اور دل میں ویرانی تھی۔ آج وہ ایک محبت کرنے والے شوہر کی دلہن تھی، جس کی آنکھوں میں حیا اور دل میں بے پناہ خوشی اور سکون تھا۔ ان دونوں کی جوڑی کو ہر کسی نے سراہا۔ آمنہ اپنی خوبصورتی میں بے کمال تھی، جبکہ زمان خانزادہ اپنی پرسنالٹی میں سب سے الگ اور منفرد نظر آتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آمنہ کے پاس سے نہیں ہٹا، اس کی آنکھیں بس اسی پر جمی تھی۔ سچ کہتا ہوں آمنہ، اس نے ہزاروں مہمانوں کے بیچ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ آمنہ سے زیادہ خوبصورت کوئی اس دنیا میں نہیں۔ آج آمنہ کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا وہ شخص جس سے اس نے نفرت سے محبت تک یہ لمبا سفر طے کیا، اسے آج وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان لگ رہا تھا۔ رات کو جب آمنہ کمرے میں آئی، پھولوں سے سجا ہوا کمرہ، تو وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ آمنہ، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، میں نے تم سے نفرت کرتے ہوئے جتنی شدت دکھائی تھی، تمہیں جتنی تکلیف دی تھی، اب اتنی شدت سے محبت نچھاور کروں گا۔ یہ سن کر وہ شرم سے سرخ پڑ گئی، اس کی پلکیں جھک گئی۔ اتنا پیار دوں گا کہ تم اپنے سارے پرانے غم بھول جاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اسی لمحے اس نے جھک کر اس کے پیچھے پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک پاکیزہ محبت بھرا لمس تھا۔ آمنہ نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یوں دونوں نے نفرت کے اندھیروں سے نکل کر محبت کی اس روشن صبح میں قدم رکھا اور ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی گزارنے لگے تھے۔